اللہ کے یہاں سسٹم ہے اٹیچمنٹ. یہ مرد اور عورت کے درمیان خوب اٹیچمنٹ اگر ہوگی تو ان کی فیملی لائف کامیاب ہو جائے گی. اس اٹیچمنٹ کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے چند چیزیں رکھی ہیں، انہیں میں سے ایک رکھا. اللہ نے اس باڈی کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، انہیں میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز رکھی ہے، وہ ہے سیکچول چوائس، جنسی چاہت. یہ جنسی چاہت کیا ہے؟ میل فیمیل کی طرف، فیمیل میل کی طرف. اس جنسی معاملات میں باتیں کرنے میں، باتوں میں بھی مزہ ہے، دیکھنے میں بھی مزہ ہے، ٹچ کرنے میں بھی مزہ ہے، چلنے میں بھی مزہ ہے، سوچنے میں بھی مزہ ہے. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا. کیوں بنایا یہ نظام؟ اس لیے کہ فیملی لائف کو کامیاب بنانا ہے. اس فیملی لائف کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے یہاں سسٹم ہے اٹیچمنٹ. یہ مرد اور عورت کے درمیان خوب اٹیچمنٹ اگر ہوگی تو ان کی فیملی لائف کامیاب ہو جائے گی. اس اٹیچمنٹ کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے چند چیزیں رکھی ہیں، انہیں میں سے ایک رکھا سیکچول چوائس، جنسی کشش. یہ مرد عورت کی طرف مائل ہوگا، مرد عورت کی طرف مائل ہوگا. اس میلان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھنے کی چاہت، سوچنے کی چاہت، ملنے کی چاہت، ٹچ کرنے کی چاہت. یہ ساری چاہتیں اللہ نے رکھی، اور ساتھ میں یہ فرمایا ان چاہتوں کو پورا کرو گے تم اپنی بیوی کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ نہیں کرنا. چاہت پیدا کی اللہ نے، اور ساتھ میں اس کے لمیٹیشن، تو اس نے لمٹ کر دیا کہ یہ چاہت تم پوری کرو گے مگر بیوی کے ساتھ. اس کو دیکھو بھی، اس کو چھوؤ بھی، اس کو چومو بھی، اس کو یہ بھی، سب کچھ کرو، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرنا. نہ کسی اور کو دیکھنا، نہ کسی اور سے سننا، نہیں، نہ کسی اور. اگر کوئی آدمی، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ لائف گزار رہا ہے، مثلا اندھیرا ہے، کمرہ اندھیرا ہے، یہ ایک ساتھ سوئے ہیں، اور مرد نے کسی اجنبی عورت کا خیال ذہن میں رکھا، ٹھیک ہے، تو جرم ہو گیا. ہمارے یہاں کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر کسی کی بیوی مر گئی اور مرنے کے طلاق ہو گئی، اور یہ سوچ رہا ہے ہم نے پرائیویٹ زندگی کیسے گزاری تھی، پھر ہم تنہائی میں کیا کیا کرتے تھے، پھر وہ کیا، پھر یہ کرتے تھے، پھر یہ کرتے تھے، سوچتے سوچتے مزہ آ گیا، تو ہمارے اسلام میں تم گناہ کر رہے ہو. اس عورت کے بارے میں سوچو جو قبر میں ہے، اس عورت کے بارے میں سوچو جو تمہارے نکاح میں اب نہیں ہے، اس کو سوچ کر تم مزے کیوں اٹھا رہے ہو. یہاں تک بیان کر دی گئی. لہٰذا بس یہاں سے لہٰذا آگے موبائل میں گندی چیزیں دیکھنا، بس یہ مجھے سمجھانا تھا. اور اس موبائل میں دنیا کی ساری چیزیں ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، جو چاہیں آپ دیکھیں. پہلے تو فلم دیکھنے کے لیے وہاں تھیٹر جانا پڑتا تھا، اب تو آپ کی جیب میں اور دنیا کا سب کچھ ہوگا. اس میں تو صرف بس کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جب آپ سرچ کریں گے تو نکل آئے گا، پھر اس کی بھی ڈیٹیل آتی ہوگی، کیونکہ میں تو 500 روپے کا موبائل رکھتا ہوں اور دنیا بھر میں کام کرتا ہے، ساری دنیا کے فون آتے ہیں. تو اس لیے مجھے تو تجربے نہیں، لیکن اندازہ اور دوسروں سے جو سنا، اس سنے کی بنیاد پہ میں عرض کرتا ہوں، بھائیو موبائل کے مجرمانہ استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ. مجرمانہ استعمال کے معنی یہ ہیں سیکچول سین دیکھنا، سیکچول ایکشن دیکھنے، چاہے انسانوں کے چاہے جانوروں کے. اور اسی میں کتنے بدترین ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے پرائیویٹ زندگی کو شیئر کرتے ہیں، فیس بک پر ڈالتے ہیں. کل ہمارے ہاں فیصلہ چل رہا تھا، وہ عورت کہتی شوہر کے بارے میں یہ وہ ہے کہ جناب ہم نے اپنے پرائیویٹ کمرے میں جو کیا اس کی اس نے ریکارڈنگ کی ہے اور سوشل میڈیا پر ڈال دیا. اس کے بعد مجھے کہتی ہے بہکا میں سے وہ زندگی گزرے. اب اس سے پوچھا کیوں کیا؟ محض شوق. انا للہ و انا. تو موبائل کے غلط یوز سے اپنے آپ کو بچائیں. اس غلط یوز میں مجرمانہ یوز ہے. اگر ہم نے رات کو گندی چیزیں دیکھی، گندی باتیں سنی، اور دیکھ کر کے خوش ہوئے، تو صبح ہم اس حال میں اٹھ رہے ہیں ہمارے آنکھوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہمارے کانوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، ہمارے دماغ نے اللہ کو ناراض کیا ہے. اور اللہ یہ فرماتے تھے میرے بندے یہ ساری چیزیں میں نے تجھے دی تھی، یہ غلط یوزنگ کے لیے نہیں دی تھی، تو میں تجھ سے ناراض ہوں. میں ایکشن لیتا مگر میں ہوں اللہ، اس لیے میں ایکشن تو نہیں لیتا مگر مجھ سے تجھ سے خوش نہیں. اب یہ صبح اٹھے گا تو جناب کبھی کبھی اس کے چہرے پر بھی نحوست ہوتی ہے. نحوست کو آپ فیل کرنا چاہیں، میں مثال بتاتا ہوں. فرض کیجئے کسی دن صبح کو جو ہیں آپ اٹھے تو آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ واقعہ ہوا ہے جس کی بنا پر آپ کو نہانا پڑے گا، لیکن پانی ٹھنڈا ہے، آپ نہا نہیں پائے، ٹھیک ہے. آپ 9 10 11 12 بج گئے، آپ کیا فیل کر رہے ہوں گے؟ بالکل نحوست. اور جو ہیں آپ نہائیں گے تو آپ ایک دم فریش ہو جائیں گے.
پھر جو ہی نماز پڑھیں گے تو آپ کی حالت بالکل بدل جائے گی۔ یہ زیادہ ہماری بہنیں سمجھ سکتی ہیں کہ جب عورتیں مینسز میں رہتی ہیں، وہ پورا مینسز کا ٹائم وہ سمجھتے ہیں نوست، ناپاکی، گندگی، اور وہیں اس کے بعد جو ہی اس کا مینسز کا پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، وہ جو ہی نہا لیتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ایک دم کھل جاتی ہے۔ جن کی بیویاں ہوں گی ان کو تجربہ ہوگا کہ جن دنوں میں عورت مینسز میں ہوتی ہے تو کیسی وہ خود بھی محسوس کرتی ہے میں نحوست میں ہوں، اور مرد کو بھی محسوس ہوتا ہے یہ کس حالت میں ہے، اور جو ہے وہ نہانے کے بعد نماز پڑھتی ہے تو ایک دم نور آ جاتا ہے چہرے پر۔ یہ ہے وہ فرق۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم نے رات کو یا دن میں موبائل میں گندی چیزیں دیکھی، چہرے پہ بھی نحوست، دل میں گندا پن آ جاتا ہے، اور صبح انسان تو موبائل کے اس استعمال سے بچیں جس استعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھے گا کن کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ بس آخری بات، ہم جس اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ بہت رحیم ہے، وہ اللہ بہت کریم ہے، اور اللہ نے اپنے غضب کا اعلان اتنا قرآن میں نہیں کیا جتنا اپنے رحیم ہونے کا اعلان کیا۔ اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں رب کا، تیرا رب، آپ کا رب، وربک الغفور ذو الرحمہ، آپ کا رب بہت معاف کرنے والا، رحمتوں والا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو ضرور بتا دیں آپ کہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ کہیں میرے بندوں کو خیال آئے گا وہ اللہ جس نے فرعون کو برباد کیا، نمرود کو تباہ کیا، قوم عاد کو ملیا میٹ کر دیا، یہ واقعات ان کے سامنے آئیں گے، وہ کہیں گے اللہ تو بہت خطرناک ہے؟ تو جواب ہے نہیں، میں بہت ارحم الراحمین ہوں۔ ان واقعات کو دیکھ کر تم مت سمجھنا کہ میں خطرناک، ہاں طاقت میرے پاس ہے، میں جو چاہوں جب چاہوں گا کر سکتا ہوں۔ مثالیں تمہارے سامنے ہیں، چاہے قوم بنی اسرائیل ہو، چاہے قوم عاد ہو، چاہے قوم سود ہو، وہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، لیکن میں ارحم الراحمین ہوں۔ مجھ سے دور، مجھ سے مایوس مت ہونا، مجھ سے ڈرنا مت۔ ڈرنا کا مطلب یہ ڈرنے کی دو قسمیں ہیں، ایک ڈرنا ہے میں یہ غلطی نہیں کروں گا اللہ ناراض ہو گئے، لہٰذا اللہ کا ڈر ہے لہٰذا میں یہ جرم نہیں کروں گا، یہ ڈرنا اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرے ڈر کی وجہ سے تم نے چھوڑ دیا۔ اور ایک ہے ڈرنا ہاں خدا خطرناک کے نزدیک نہیں جانا، وہ ڈر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں کہاں خطرناک، اے میرے بندے میں نے تجھے سب کچھ دیا، میں تیرا کریم رب ہوں، مجھ سے دور کہاں جا رہا ہے تو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون ہے تجھے جو مجھ جیسے کریم رب سے دور لے جاتا ہے تو کسی اور راستے پر جاتا ہے۔ اور اسی میں بس آخری بات سمجھنی ہے کہ جب ایک طرف سے گناہ ہو اور ایک طرف سے اللہ ہیں، اللہ کہتے ہیں مت کرو، میرا جی چاہتا ہے میں کروں گا۔ یہ گناہ کئی قسم کا ہوگا، پیسہ لینے کا گناہ بھی ہو سکتا ہے، نامحرم کو دیکھنے کا گناہ ہو سکتا ہے، فراڈ کرنے کا گناہ ہو سکتا ہے، غلط فائل بنانے کا گناہ ہو سکتا ہے، بے شمار بے شمار۔ اپنی ضمیر سے پوچھیں، ایک طرف سے یہ ہے ایک طرف سے اللہ کہہ رہے مت کرنا، میرا دل کہتا ہے کروں، تو میرا نفس اور اللہ ان بیچ میں ہوں۔ اب مجھے نفس کی بات ماننی ہے یا اللہ کی بات؟ اس وقت ہمیں کیا، میں اللہ کی، یا اللہ میں آپ کی بات مانتا ہوں، اپنی نفس کی بات چھوڑتا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ میرا بندہ جس نے میری بات ماننے کی وجہ سے اپنا فلانا شوق پورا نہیں کیا، فلاں طرح سے پیسہ نہیں کمایا، فلاں سے نہیں ملا میرے حکم کی وجہ سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، میں اس کو ایک نہیں دو جنتیں عطا کروں گا۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اس ارحم الراحمین کو ہمیں خوش کر کے زندگی گزارنی ہے، ناراض کر کے نہیں۔ کیسا ہے وہ بندہ، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، عیش بھی کر رہا ہے، اور اللہ اسے ناراض ہیں۔ کتنا اچھا ہے وہ بندہ کہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، اس کا اللہ اسے خوش ہے۔ بس اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزارنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔